السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ کہانی ہمیں سعد آباد سے ایک ویور نے سینڈ کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آج سے 30 سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے شہر میں یہ زبان زدیں عام ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہو چلا تھا اور اکثر اوقات اس وقت ریل گاڑی سے مسافروں کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ ایسے میں ایک مسافر اسٹیشن سے باہر آیا اور اتفاقاً اس کے علاوہ اور کوئی مسافر اس اسٹیشن پر نہ اترا۔ ٹرین لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہاں کوئی سواری نہ تھی۔ اس رات سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک خاموشی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکون طاری تھا۔ ایسے میں ایک ٹانگے پر لگی لالٹین کی روشنی ابھری اور اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کیا۔ اس مسافر نے دیکھتے ساتھ ہی اس ٹانگے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے مدد کے لیے اشارہ کیا، جس پر اس ٹانگے والے نے بے جھجک اسے ٹانگے پر سوار کر لیا۔ آج تو ٹرین کو پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی، ٹانگے والے نے مسافر سے سنجیدہ لہجے میں کہا، جس پر اس مسافر نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے ایک ایڈریس پر جانے کا بتایا، جس پر ٹانگے والے نے اس سے کہا کہ اس پتے کے پاس تو کافی ویرانہ ہے، آپ کیا اس شہر میں پہلی بار آئے ہیں؟ یہاں میرے عزیز مقیم ہیں جن کے پاس میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس مسافر نے جواب دیا۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک اس ٹانگے والے کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ دیکھنے میں وہ شخص کافی ضعیف نظر آ رہا تھا۔ ٹانگے والے کو اس مسافر نے اس بوڑھے انسان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے کا اشارہ کیا تو ٹانگے والے نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ضعیف شخص ہے اور رات کے اس پہر نہ جانے کیا مجبوری ہو، اس نے ٹانگے کو اس بوڑھے شخص کے پاس روک دیا اور اسے اپنی ٹانگے پر سوار کر لیا اور آگے اپنے برابر ہی بٹھا لیا، جس پر پہلے سے سوار مسافر کو اچھا نہ لگا۔ خیر، ٹانگے والے کے دماغ میں بس یہی چیز چل رہی تھی کہ یہ بوڑھا آدمی اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس ضعیف شخص نے خود سختہ ہی بتانا شروع کر دیا کہ میں یہاں کافی دیر سے کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا، شکر ہے مجھے طویل انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ یہ ویران سڑک اپنی پراسرار واقعات کو لے کر کافی مشہور ہے۔ جسے سن کر ٹانگے پر بیٹھا پہلا مسافر بوڑھے شخص کو گھورنے لگا اور ٹانگے والے سے ٹانگا تیز چلانے کا کہا۔ اس کی اس بات کو سن کر ٹانگے والا طنزیہ مسکرایا اور کہا، یہ سب تو لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ سب باتیں کہانی اور کتابوں میں ہوتی ہیں اور اصل زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات میرا گزر ان راستوں سے ہوتا رہتا ہے اور آج تک میں نے ایسا نہ کچھ سنا اور نہ دیکھا ہے۔ جس پر پہلے مسافر نے طنزیہ لہجے میں بولا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی؟
और इस तरह से उन चीज़ों का जिक्र नहीं करते, वरना वो मखलूक सामने आ जाती हैं। उसकी इस बात पर उस बूढ़े शख्स ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो टांगे वाला हंसने लगा। कुछ आगे चलते ही टांगे की रफ्तार धीमी होने लगी। यूं ही लगता था कि जैसे टांगे को कोई पीछे की तरफ खींच रहा हो। जिस पर टांगे वाले और उस बूढ़े शख्स ने पीछे पलटकर देखा तो वो ये देखकर हवस बकता रह गए कि उस मुसाफिर की टांगे तो सड़क को छू रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरा बहुत ही खौफनाक हो चुका था। उसके पांव, जो कि टांगे की रफ्तार के साथ साथ लंबे होते चले जा रहे थे। बूढ़ा शख्स अभी यही देखकर खौफज़दा था कि उस मखलूक ने पलक झपकते ही टांगे वाले का कलेजा निकाल दिया, जिस पर उस बूढ़े शख्स ने जोर जोर से वजीफे पढ़ना शुरू कर दिए और टांगे से उतरकर भागने लगा। घोड़े की बितकने की आवाज़ें उस बूढ़े शख्स को और ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर रही थीं और अचानक से उस घोड़े की आवाज़ आना बंद हो गई। बूढ़े शख्स ने बड़ी मुश्किल से अपने असाब पर काबू पाया और फिर जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वो मखलूक उस टांगे से गायब हो चुकी थी। बूढ़े शख्स ने दोबारा से खुदा का जिक्र करना शुरू कर दिया और उसने जिक्र करते करते अपनी जान बचाई। आज भी अक्सर उस सड़क को लेकर काफ़ी वाक़यात सुनने में आते रहते हैं।